جب کوئی عالم گزر جاتا ہے اور جب اس کی یاد منائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد اس عالم کا اس انسان پر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اچھا اثر ہوا ہے، اس کی یاد اس کو تازہ کرنی پڑتی ہے، اور اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہ یا فردی طور پہ ان کو یاد کرے گا یا گروپ کے طور پہ یاد کرے گا یا اس جیسے تقاریب برگزار کر کر اسے یاد کرے گا۔ جو ہمارا ربط خمینی سے ہوتا ہے وہ اپنی خود کی تربیت انہوں نے کیسے کی وہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خمینی کی زندگی اور ان کی اپنی تربیت کرنے کے نتیجے میں جو سوشل چینج آیا، جو اجتماعی بدلاؤ آیا، وہ اس قدر بڑا تھا کہ شاید 20ویں صدی میں اتنا کوئی بڑا ایونٹ، اتنا کوئی بڑا واقعہ جیسے اسلامی انقلاب ایران ہوا ہے نہیں، کیونکہ اس دور میں انقلاب آیا جہاں پر یہ بات تسلیم کی جا چکی تھی کہ حکومت طاقت اور ٹیکنالوجی اور پیسے کی بنیاد پر حاصل کی جا سکتی۔ ابھی ہمارے تازہ انتخابات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے نے کتنا بڑا رول، ٹیکنالوجی نے کتنا بڑا رول انجام دیا، پلے کیا۔ کوئی بھی آپ انقلاب بدلا دیجئے کہ جس میں کوشش ایسی طاقتوں کی طرف سے نہ ہوئی ہو کہ جن کے پاس پروپیگنڈا اور طاقت اور سرمایہ نہ ہو۔ خمینی کا انقلاب جو ایک اسلامی شکل اختیار کیا وہ خمینی صاحب کی، امام خمینی کی پرسنالٹی کا نتیجہ تھا۔ یہ وہ تربیت شدہ شخص تھا کہ جو اسلام کے گہوارے میں بلند ہو کر، بڑا ہو کر اپنے آپ کو اس لیول تک پیوریفائی کر چکا تھا کہ اپنے اندر کے چینج کو سوسائٹی تک منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو خمینی صاحب کو نہ سپورٹ یورپ کا تھا، نہ امریکہ کا تھا، نہ اس زمانے میں رشیا جو دوسری طاقت تھی اس کا تھا، تو سپورٹ تھا کس کا؟ یہ تصور کو وجود میں لانا کہ آج کے دور میں اللہ کے سپورٹ سے اپنی روح کو پاک کر کر تبدیلی لائی جا سکتی ہے، یہ فقط اور فقط انبیاء اور ائمہ اور اوصیاء کا کردار تھا۔ میں نے کہا کہ ہر انسان میں برائی اور اچھائی ہوتی ہے۔ انسان اگر اس برائی کے نظر سے اگر دنیا کی طرف دیکھتا ہے تو دنیا سے برائی کے ذریعے سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو غالب طاقت ہے وہ برائی ہے۔ اگر غالب طاقت برائی نہ ہوتی تو اچھائی کی نظر سے دنیا کو دیکھتا اور اچھائی کی نظر سے دنیا سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کشمکش میں حرکت کرنے والی انسانیت کو ایک طرف جذب کر لینا اور اس میں وہ اچھائی ایجاد کرنے کے جذبے کو اس انتہا تک لے جانا کہ وہ جذبہ اس شدت کا ہو جائے کہ وہ تبدیلی لانے پر اور برائی پہ غلبہ کرنے پر کامیاب ہو جائے، یہ کام خمینی نے ہمارے دور میں کیا ہے۔ حدیث میں ہم کو ملتا ہے آدھا عدوک النفس التی بین جنبیک، تمہارا بدترین دشمن وہ نفس ہے جو تم میں موجود ہے۔ نفس سے اوپر اٹھ کر اس رحمت کی شدت کو پوری طریقے سے اپنی زندگی پر غالب کرنے والے کا نام خمینی، جو آج کے دور میں پھر ممکن نہیں تھا۔ چپ کے بات نہیں کہی گئی ہے، ایسے ہی بات نہیں کہی گئی ہے کہ جب باقر صدر جیسا عالم یہ کہہ رہا ہو کہ ذوبوا فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، تم خمینی میں ایسے گھل جاؤ جیسے کہ خمینی اسلام میں گھل چکا ہے۔ یہ پولیٹیشین کے نعرے نہیں تھے، ایک شخص کی کہ جس کی خود کی روح اتنی بلند تھی کہ صدام کے ٹارچر کو اور شکنجوں کو مسکراتے ہوئے برداشت کر لے، اپنی بہن کو اپنے آنکھوں سے ٹارچر کیا جاتے ہوئے دیکھ لے، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ خمینی میں ایسے گھل جاؤ جیسے کہ خمینی اسلام میں گھل چکا ہے۔ انسان کو دو ہاتھ اور دو پیر ہونے کے ناطے انسان نہیں کہا جاتا، انسان کی بلند روح اور بلند مرتبے کی بنیاد پر انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ آج وہ دور یہ ہے کہ جہاں پر انسان کی مادی خوبیاں تو چمکتے ہوئے آپ کو ٹیلی ویژن اور فلم کی اسکرینوں پر نظر آتی ہیں، لیکن انسان کی روح کہ جو دیکھی نہیں جا سکتی مگر جس کی بلندی کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ زمانے کو بدل دے سکتی ہے، وہ روح دب چکی ہے، مر چکی ہے، اور ایسے نمونے نہیں مل رہے ہیں کہ جو روح کو زندہ کر کے بتلائیں کہ روح یہ ہوتی ہے۔ خمینی نے وہ کام کیا۔